السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہم آپ تمام حضرات کا اپنے اس یوٹیوب چینل میں استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں لے چلتے ہیں کتابوں کی اس دلچسپ دنیا میں، جہاں آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علوم و فنون کس محنت شاقہ کے ساتھ ہم تک منتقل ہوئے ہیں۔ کتابوں کے اس دلچسپ گلستہ میں اس وقت ہمارے سامنے ایک کتاب ہے، علاج الغرباء۔ علاج الغرباء، ظاہر ہے اس کے نام سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتاب غریبوں کے علاج کے بارے میں ہے، یعنی وہ علاج جو نہایت کم پیسوں کے اندر آدمی اپنے مرض کی تشخیص کر کے اس کا علاج کر سکتا ہے۔ یہ کتاب اصلاً لکھی گئی سن ہجری 1282 میں۔ اس وقت جو یہ نسخہ ہمارے سامنے ہے، یہ مطبع نامی منشی نول کشور لکھنؤ کا چھپا ہوا ہے، اور یہ سن ہجری 1334 یعنی 1915 کا چھپا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کے پہلے 2-3 صفحات غائب ہیں اور اس کے بعد یہ کتاب شروع ہے۔ ہم سے پہلے یہ کتاب جن صاحب کے پاس بھی رہی ہوگی، انہوں نے فہرست مضامین اپنے قلم سے لکھے ہیں۔ علاج صداع یعنی درد سر کے بارے میں، سرسام کی دواؤں کے بارے میں، مرگی کے بارے میں، یعنی یہ کتاب کا طریقہ پرانے اطباء کا یہ رہا کرتا تھا کہ وہ سر کے بالوں سے شروع کرتے تھے اور پیر کے ناخنوں تک علاج کرتے تھے، اور مختلف جتنے مرض ہوتے تھے ان کی تشخیص اور ان امراض کے متعلق چند معلومات اور اس کے بعد مجرب نسخے اپنی کتابوں میں ذکر کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ کتاب 150 سال قدیم ہے، تو اس کا طرز تحریر جو ہے وہ بھی 150 سالہ قدیم ہے۔ تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں انہوں نے لکھا ہے مرگی کے بارے میں، سکتہ کے بارے میں، نسیان کے بارے میں یعنی بھول جانے کے بارے میں، سرسام کے بارے میں، سحر یعنی بے خوابی کے بارے میں، فصل فالج و لقوا۔ اس وقت یہ بہت زیادہ بیماری لوگوں کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہے، فالج اور لقوا، اس کے بارے میں متعلق علاج سن صفحہ 35 سے 40 تک 5 صفحات میں لقوے اور فالج کا علاج انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے مال خولیہ یعنی دیوانگی، پاگل پن کے بارے میں، ریشے کے بارے میں، پھر آنکھ کی بیماریاں شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آگے آپ چلتے چلے جائیے، دیکھیے آپ یہاں جو ہے کان کے امراض کے بارے میں، دانتوں کے امراض کے بارے میں مختلف انہوں نے پورے جتنے مضامین کتاب کے ہیں صفحہ نمبر کے اعتبار سے اپنے قلم سے یہاں لکھے ہیں۔ یہ کتاب صفحہ نمبر 3 سے ہمارے پاس شروع ہو رہی ہے۔ اس کتاب کے جو مصنف تھے ان کا نام تھا حکیم غلام امام صاحب مرحوم۔ انہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا، اور یہ کتاب سن ہجری 1282 میں شائع ہوئی، پہلے لکھی گئی اور اس کے بعد جو ہے اس کے 2-4 ایڈیشن ہوئے۔ اس وقت جو ہمارے سامنے یہ ایڈیشن ہے، یہ ایڈیشن سن 1915 کا ہے، تقریباً 110 سال یا 11 سال قدیم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب اور نہایت آسان اردو زبان میں ہے، اگرچہ اردو زبان کا طریقہ قدیم ہے، لیکن یہ ہے کہ واضح سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے۔ ہمارے پرانے کمنٹس میں بہت سارے حضرات نے کتابوں کے طلبیابی کے بارے میں، کتابوں کے مانگنے کے بارے میں ہم سے گزارش کی ہے۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ علاج الغرباء اس وقت جو ہے 2, 4, 5 ہے، الگ الگ اطباء کی اور طبیبوں کی لکھی ہوئی نیٹ پر موجود ہے، لیکن یہ علاج الغرباء اگر آپ کو چاہیے تو یہ ریختہ پبلیکیشنز نے اپنی سائٹ کے اوپر اپلوڈ کی ہے، آپ وہاں جا کر اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کتاب کا کاغذ نہایت قدیم ہے اور صفحات نہایت بوسیدہ ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے 1 صدی کے نشیب و فراز اس کتاب نے دیکھے ہیں، تو یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم تک پہنچنے کے بعد بھی اس کو تقریباً 110-11 سال گزر چکے ہیں۔
آپ دیکھ سکتے ہیں نہایت آسان کتاب ہے، آسان زبان میں کتاب ہے۔ اب بہت سارے حضرات نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ آپ مختلف مردوں کے متعلق اگر آسان نسخے ہوں تو ان نسخوں کو بھی اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیجئے، اس سے فائدہ ہوگا۔ میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ نیم حکیم خطرے جان، ہم کوئی حکیم نہیں ہیں، لیکن بہرحال اگر آپ حضرات ان کتابوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بھی ضرور جائیں اور جا کر جو ہے ریختہ پبلیکیشنز کے چینل پر، ریختہ پبلیکیشنز کی ویب سائٹ پر جائیں اور کتاب وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب لکھنے کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنے اچھے انداز میں انہوں نے کتاب کو لکھا ہے۔ ظاہر ہے یہ تمام کتابیں جو ہیں یہ لیتھو کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں، پرانے دور کی کتابیں ہیں، اور آج کل کی کتابوں کی طرح اس میں ڈیزائنیں نہیں ہوتی ہے، صرف مواد ہوتا ہے۔ پرانی کتابوں میں خاص طور پر یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی نسخے وہ ذکر کرتے ہیں، کئی مرتبہ مجرب ہونے کے بعد، تجربہ کرنے کے بعد وہ اپنی کتابوں میں اس کو جگہ دیتے ہیں۔ اس زمانے کے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ پرانے حکیموں کی کتابوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ رہتی ہے کہ اس وقت کے زمانے میں ساری چیزیں بدل گئی ہے، تیل تبدیل ہو گیا ہے، تمام چیزیں جو ہے وہ جڑی بوٹیاں جو ہے وہ لوگ جو ہے خود اگانے لگے ہیں، اس وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کے اثر میں فرق آ چکا ہے، اس وجہ سے فوائد کما حقہ نہیں ہوتے ہیں۔ فصل سینے کی بیماریوں کا علاج ضیق النفس یعنی دمہ، اکثر اور بیشتر ضیق النفس کا مرض اس وقت نوجوانوں میں بھی عام ہو رہا ہے۔ لکھا ہے کہ ضیق النفس یعنی دمہ، یہ مرض اکثر بڑھاپے میں بلغم کے غلبے سے حادث ہوتا ہے، اور امراض طول کھینچنے والوں میں سے اس کی تدبیر سے غافل نہ ہو، بعض نزج کے کبھی کبھی بلغم کا تنقیہ مسہل سے کرتے ہیں، یعنی یہ کہ جو آپ کو بلغم ہوا ہے کبھی کبھی جو ہے دستوں کے ذریعے بلغم کا اخراج کرتے ہیں۔ جب مفید تنگی نفس مغز کرنجو ایپل پیس کر ادرک کے عرق میں سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنا کر 2-3 گولیاں صبح کو کھایا کریں۔ حب ہلدی، رائی، لوٹا سجی، ہر ایک 4 حصہ، گڑ 18 حصہ کوٹ چھان کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر ایک صبح ایک شام، اسی طرح 40 روز تک کھائیں۔ بہت آسان علاج اس میں دیے گئے ہیں۔ آیورویدک، جس کو اردو زبان میں یونانی طب کہا جاتا ہے، دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں کے علاج کو اس میں کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ چٹنی مؤلف کی ایجاد ہے، یعنی جو صاحب کتاب ہے حکیم صاحب، ان کی مؤلف کی ایجاد ہے، کھانسی کو مفید ہے۔ ملیٹھی مقشر، دیکھ رہے ہیں ملیٹھی یعنی ملیٹھی جو آتی ہے، مقشر یعنی اس کے ٹکڑے کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد منقع، ہر ایک 4 درم، 4 درم، اس کا پیچھے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا وزن کیا ہے۔ پوست خشخاش مع تخم، خشخاش کا پوست مع تخم یعنی بیج کی 7 عدد لسوڑا، 7 عدد السی، 2 درم انجیر سادہ، 3 عدد سونف کی جڑ، پورا نسخہ لکھا ہے۔ 3 پاؤ پانی میں جوش دے، جب پاؤ سیر باقی رہے صاف کر کے پاؤ سیر قند میں قوام کرے، پھر مغز بادام، نشاستہ، مغز چلغوزہ ہر ایک 4 درم، ٹھیک ہے، کاکڑا سینگی 2 درم، ربو سوس سمغ عربی ہر ایک 1 درم، فلفل دراس آدھا درم پیس کر ملائے، خوراک 1 مسکال سے 2 مسکال تک جوشاندہ۔ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے خود اپنا یہاں ایک چٹنی کا ذکر کیا ہے۔ تو کتاب دیکھ سکتے ہیں مؤلف نے جگہ جگہ جو ہے
اپنے حواشی، بلکہ حواشی نہیں بلکہ یادداشت جو ہے انہوں نے یہاں لکھی ہے۔ تو دیکھیے، حب آملہ، حب مفید، حب انار، انار کی گولیاں کیسے بنانا ہے، آملہ کی گولیاں کیسے بنانا ہے، جوارش جوزی، اسہال معدہ، نافع، ٹھیک ہے، حب شنگرف، حب قابض، حب قابض بلغمی کے لیے، یہ سارے طریقے ذکر کیے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کتاب، نہایت سادہ اور عام الفاظ میں اس کتاب کو حکیم صاحب نے لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کتابیں اب شائع نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے پاکستان میں یہ کتاب شائع ہوئی ہو لیکن ہندوستان میں یہ کتاب شائع نہیں ہوئی، اس لیے جو حضرات چاہتے ہیں کہ پرانے سے پرانے مرض کا علاج اگر وہ یونانی میں کرنا چاہیں تو وہ اس کتاب کو ریختہ پبلیکیشنز سے ڈاؤن لوڈ کریں، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کسی ایسے آدمی کو جو فارسی اور عربی اور اردو زبان جانتا ہو اس سے پڑھوائیں، اور پڑھوانے کے بعد تجربہ کریں۔ ان یونانی نسخوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ نسخے فائدہ نہیں کرتے ہیں تو بحمد اللہ یہ نقصان بھی نہیں کرتے ہیں۔ فصل بالوں کی دوائیں، طول شعر یعنی بالوں کو لمبا کرنے کے لیے، اور تسوید شعر یعنی بالوں کو کالا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تسوید شعر بڑھنا بالوں کا اور سیاہ کرنا، دوا، اس وقت کی بہت بڑی بیماری ہے یہ، بالوں کو بڑھائے، برگ نیب اور برگ بیر اور برگ نیب پیس کر نہاتے وقت سر میں لگائیں، بعد 4 گھڑی کے دھو ڈالیں۔ دوا، بالوں کو لمبے ہونے کی، تخم شریفہ، برگ بیر برابر پیس کر، یعنی سیتافل کا بیج اور بیری کا بیج برابر پیس کر 2 دام بالوں کی جڑ میں ملیں، بعد 4 گھڑی کے گرم پانی سے دھو ڈالیں۔ کتنا آسان نسخہ ہے، آپ دیکھیے۔ دوا، بالوں کی درازی کے لیے کلونجی پانی میں پیس کر اس سے بال دھوئیں، اسی طرح 1 ہفتے تک دھویا کریں۔ کتنا آسان نسخہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کا ایک نیا دور چل رہا ہے، ہیئر ٹرانسپلانٹ لوگ کروا رہے ہیں، ٹرانسپلانٹیشن ہو رہا ہے، لوگ نئے بال لگوا رہے ہیں، بلکہ نئے بال بھی نہیں لگ رہے ہیں تو لوگ ویگ پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اتنا آسان نسخہ ہے کہ سیتافل جس کے بیج کی کوئی وقت نہیں ہے، بیر جس کے بیج کی کوئی وقت نہیں ہے، حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ تخم شریفہ برگ بیر برابر پیس کر 2 دام بالوں کی جڑ میں ملیں اور 4 گھڑی کے بعد گرم پانی سے دھو ڈالیں۔ 1 گھڑی 30 منٹ کی ہوتی ہے تو 2 گھنٹے کے بعد گرم پانی سے دھو ڈالیں۔ بالوں کی درازی کے لیے کلونجی پانی میں پیس کر اس سے بال دھوئیں، اسی طرح 1 ہفتے تک دھویا کریں، یعنی بالوں کو لمبا کرنا ہو تو۔ اسی طریقے سے دوسرا نسخہ یہ لکھا ہے انہوں نے کہ آملہ جس کو کہتے ہیں، اردو فارسی میں آملہ کہا جاتا ہے، آملہ عرق لیمو میں پیس کر بالوں کی جڑوں میں ملیں، یعنی آملہ لیمو کے رس میں پیس کر بالوں کی جڑوں میں ملیں۔ دیگر یہ لکھا ہے انہوں نے، دوسرا بھی لکھا ہے، بال لمبے ہو جائیں گے۔ تیل، بالوں کو سیاہ کریں، 1 سیر میٹھے تیل میں گیندے کی پنکھڑیاں کاٹ کر دیگچی میں ڈال کر جوش دیں، پھر اسے زمین میں دفن کریں، 1 مہینے کے بعد نکال کر وہ تیل بالوں میں ملیں۔ کتنا آسان ہے بتائیے آپ۔ بالوں کو کالا کرنے کے لیے، بالوں کو کالا کرنے کے لیے 1 سیر یعنی 500 گرام میٹھے تیل میں گیندے کی پنکھڑیاں کاٹ کر دیگچی میں ڈال کر جوش دیں، یعنی اکالیں، پھر اسے زمین میں دفن کریں، 1 مہینے کے بعد نکال کر وہ تیل بالوں میں ملیں۔ بہت آسان نسخہ ہے۔ روغن ذباب یعنی مکھی کا تیل، مکھی کا تیل کے بالوں کو سیاہ رکھے، 100 عدد مکھی روغن کنجد میں ڈال کر 40 روز دھوپ میں رکھیں، بعدہ صاف کر کے بالوں میں لگایا کریں۔ یہ سب مجرب المجرب نسخے ہیں جو انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ نہاتے وقت سیاہ تیل کی پتیوں سے بالوں کو دھوئیں، بال لمبے اور نرم کرتا ہے۔
لکھا ہے دیگر بالوں کی درازی کے واسطے، یعنی بالوں کو لمبا کرنے کے واسطے، کڑ یعنی قسم کے بیج، درخت قسم کا پوست یعنی اس کی چھال، دونوں مساوی برابر جلا کر خاک کریں، یعنی اس کو بالکل جلا دیں، اور چمیلی کے تیل میں ملا کر مرہم کی مانند بالوں کی جڑوں میں ملے، لمبے اور بال نرم ہو جائیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں اتنا آسان نسخہ ہے۔ اچھا مہنگے نسخے بھی ایسے، حالانکہ اس زمانے میں نسخے جو ہے وہ آسان ہوا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں مہنگے، جیسے ہاتھی دانت جلا کر۔ اب ہاتھی دانت بہت قیمتی چیز ہے اور اس زمانے میں ملنا تقریباً نایاب ہے، اس کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ اچھا یہاں ایک نیچے فصل ذکر کی ہے، فصل ادویہ، فصل ان دواؤں کے بارے میں جو بالوں کو نکلنے سے مانع ہیں، یعنی بال نہیں نکلتے۔ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو ویکس کرواتی ہیں۔ آپ دیکھیے لکھا ہے کہ اگر بیل کا پتا مرغ کے انڈے کی سفیدی میں ملا کر بال اکھاڑ کر طلا کریں، بال کبھی نہ جمیں، کبھی بال اگیں گے نہیں۔ دوا ایک اور، جونک کو نمک میں لتھیڑ کر خشک کر کے بکری کے پیشاب میں پیس کر جس جگہ بال ہوں اکھاڑ کر لگائے، پھر وہاں بال نہ اگیں گے، نہ جمیں گے۔ نسخے ذکر کیے ہیں انہوں نے۔ فصل حمیات، بخاروں کے بارے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ بخار کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا شربت استعمال ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو سر سے لے کر پیر تک، ناخنوں تک کے علاجوں کو انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ متفرق کے طور پر عجیب عجیب چیزیں انہوں نے ذکر کی ہے کہ یقین نہیں ہوتا عمل۔ خیر التجارب ایک کتاب ہے، میں بچھو کے زہر کے دفعیے کے واسطے، یعنی بچھو کے زہر کے ختم کرنے کے واسطے لکھا ہے کہ 20 عدد الٹے شمار کرے، یعنی 20 سے شروع کر کر ایک پر ختم کرے، یعنی 20 19 18 ٹھیک ہے 17 16 وغیرہ وغیرہ ایک پر لائے، بچھو کا زہر دفع ہو جائے گا، یعنی بچھو کے زہر کے سامنے گنتی الٹی کرنا ہے۔ اور آگے لکھا ہے دوا، اشنان اور اجوائن جوش دے کر نطول کریں، دیگر بچھو کے زہر کو نافع ہیں، مولی نمک میں ملا کر زخم پر رکھیں۔ کتنی آسان ہے، یعنی مولی کو نمک میں ملا کر زخم پر رکھنا ہے۔ اگر مولی بچھو پر رکھیں تو بچھو مر جائے۔ دیگر ہڑتال ہینگ ساٹھی کے چاول پیس کر تلا کرے۔ دیگر دوسرا ایک اور، بچھو کے نیش کے درد کو نافع، بچھو کے ڈنک کو نافع ہیں۔ تخم بنگ کوٹ کر موم میں ملا کر کھائیں۔ دیگر گھاس کی پتی گھی کے ساتھ پیس کر زخم پر ملیں۔ دوسرا ایک اور نسخہ، لیموں کا عرق زخم نیش پر ٹپکائیں۔ دوسرا گرم پانی میں نمک ملا کر زخم نیش پر خوب ملیں۔ دیگر ناگر موتھا بچھو کے زہر کے دفعیے کے واسطے پینا اور لگانا نافع ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں اتنے سارے کئی نسخے، تقریباً 10 12 15 نسخے بچھو کے واسطے ذکر کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد علاج دیوانہ کتے کے کاٹنے کا، یعنی پاگل کتے کے کاٹنے کی وجہ سے اس وقت جو ہے بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ اس کو ہائیڈروفوبیا ہو جاتا ہے اور وہ بچہ پانی سے ڈرتا ہے، اور ہے نا۔ علاج دیوانہ کتے کے کاٹے کا، جس شخص کو کتا دیوانہ کاٹے، بعد تھوڑی دیر کے اس شخص کو ایک حالت مثل مال خولیا کے عارض ہو جاتی ہے، یعنی وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ جب اس حالت میں زیادتی ہوتی ہے جینے کی امید نہیں رہتی، یعنی جب مال خولیا یا ہائیڈروفوبیا اس کو ہو گیا تو آدمی جی نہیں پاتا۔ اس کے علاج میں غفلت نہ کریں اور 40 روز تک زخم کو بھرنے نہ دیں۔ کیا کہہ رہے ہیں حکیم صاحب؟ زخم کو نہ بھرنے دیں اور سینگیوں سے خوب چوسیں، سینگیوں سے سینگی لگوائیں، یعنی اس زخم کو ہرا رہنے دیں اور زخم کے گرد پشنے لگائیں، ٹھیک ہے، اور لہسن سرکے میں پیس کر ضماد کریں، یعنی کہ اس زخم کے اوپر لہسن اور سرکہ دونوں ملا کر لیپ لگانا ہے، اور ہوا کی سردی سے پرہیز رکھے، اور جس وقت سخت گزیدہ پانی سے ڈرے،
یعنی جس وقت کتے کا کاٹا ہوا ہائیڈروفوبیا شخص جو ہے وہ پانی سے ڈرے، زندگی کی امید باقی نہیں ہے، اس کی بھی لیکن دوا ہے۔ دوا 1 تولہ لسوڑا کی پتی 15 سیاہ مرچ کے ساتھ پیس چھان کر پلائیں۔ کتے کے کاٹے ہوئے شخص کو عجیب نافع اور مجرب ہے۔ سن لیجیے آپ پھر سے، 1 تولہ لسوڑے کی پتی 15 کالی مرچ کے ساتھ پیس کر چھان کر پلائیں۔ کتے کے کاٹے ہوئے شخص کو عجیب نافع ہے اور یہ تجربہ کیا ہوا نسخہ ہے۔ دیگر ایک اور بیان کر رہے ہیں، پیاز کوٹ کر شہد میں ملا کر ضماد کریں تاکہ زخم نہ بھرے، یعنی زخم بھرنے نہیں دینا، 40 دن تک زخم سے زہر نکلنا چاہیے۔ دیگر کچلا آدمی کے پیشاب میں جوش دے کر پیس کر ضماد کرے اور شراب میں جوش دے کر پوست دور کر کے 1 رتی ہر روز کھایا کرے، یا پانی میں جوش دے کر کوٹ کر تھوڑا قند ملا کر کھائیں۔ یہ سب علاج بتا رہے ہیں اس کے۔ تو یہ سب نسخے ہیں، پورا کا پورا صفحہ اس میں دے رکھا ہے۔ جن حضرات کو یہ چاہیے کتاب ضرور بھی ضرور ریختہ پر جائے، وہاں سے اس کتاب کو اپلوڈ کریں اور اس کے بعد پڑھیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ایک اور عجیب نسخہ لکھا ہے، بال اسی کتے کا کہ جس نے کاٹا ہو جلا کر اس کی راکھ زخموں پر چھڑکیں، یہ بھی ایک علاج ہے۔ دیگر کلونجی کی جوارش کھانا نافع ہے۔ نمبر 1 تیسرا، مولی کے پتے گرم گرم زخم پر رکھیں۔ دیگر چوہے کی مینگنی پیس کر لگائیں۔ دیگر ضماد برگ سنبھالو نافع ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، باجرے کا پھول کے باجرے کی بالی میں ہوتا ہے، 1 ماشا گڑ میں لپیٹ کر گولی بنا کر ہر روز کھلائیں، یہ بھی کتے کو فائدہ، کتے کا جس کو کاٹا ہو، ہائیڈروفوبیا جس کو ہو گیا ہو، جو مریض بری حالت میں ہو، ہم اس کو کھلا سکتے ہیں۔ باجرے کے پھول کے باجرے کی بالی میں ہوتا ہے، 1 ماشا گڑ میں لپیٹ کر گولی بنا کر ہر روز اس شخص کو کھلائیں۔ اور بھی نسخے اس کو ذکر کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کتاب کے اندر جتنے اوزان، درم وغیرہ جو دیے ہیں، ماشا دیے ہیں، اس کا انہوں نے بیان کیا ہے۔ ابریق، ارزا، استار، اوقیہ، باقلہ، برما، بندقہ، بہلولی، 12 ماشا، 1 تولہ، دیکھ سکتے ہیں، چھٹانگ، ٹانک، سب ذکر کیا ہے۔ درم کتنا ہے، رتل، رتی، دینار، سرخ، سکرچہ، سیر وغیرہ وغیرہ۔ یہ کتاب کا آخری صفحہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علاج الغربا سن 1915 جنوری کے اندر یہ کتاب شائع ہوئی، اور اصلاً کتاب لکھی گئی تھی سن ہجری 1282 میں۔ تو امید ہے سابقہ کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔